الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم سامعین، اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، اور فتنے بھی مختلف رنگ و روپ، مختلف طرز و انداز، مختلف نتائج و عواقب لے کر آتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر دن نہیں بلکہ ہر آن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی خارجی فتنے ہیں اور کوئی داخلی فتنے ہیں، چھوٹے فتنے بھی ہیں اور بڑے بھی۔ اسی طرح چھوٹوں پر بھی فتنوں آ رہے ہیں اور بڑوں پر بھی فتنے آ رہے ہیں۔ جانی مالی فتنے بھی ہیں اور ایمانی روحانی بھی، اور ان فتنوں کی وجہ سے جہاں ہماری اقتصادیات، معاشیات متاثر ہوتی ہیں، وہیں ہمارے ایمان و اعمال کے لیے بھی خطرات لاحق ہیں، بلکہ بعض فتنوں کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان و اعمال سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ان تمام پیش آنے والے فتنوں کا ذکر فرما کر امت کو ان سے آگاہی بخشی، تاکہ ان میں سے اختیاری فتنوں سے امت بچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں پر مستقل کلام فرمایا، اور بہت سی احادیث میں ان پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد حضرات محدثین نے احادیث کو مستقل ابواب کے تحت ذکر فرمایا۔ اسی طرح احادیث فتن کے نام پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ فتن پر کلام کیوں فرمایا؟ تو اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر امت اس فتنوں کو جاننے کی کوشش فرما لے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق جب یہ سمجھ لے گی، ان کے علم میں آ جائے گی بات، تو امت کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فتنے دو قسم کے ہیں، ایک اختیاری فتنہ ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری فتنے ہوتے ہیں۔ اختیاری فتنے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب فتنوں کا وقت ہوگا اور قیامت قریب ہوگی تو والدین کی قدردانی انسان کھو لے گا، فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ اب یہ اختیاری فتنے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل گیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن بعض فتنے غیر اختیاری ہوتے ہیں، جیسے دجال کا آنا، اور اس طریقے سے فتنے جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ان سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ جب احادیث کا انسان مطالعہ فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ تو غیر اختیاری ہے۔ دجال کا فتنہ یہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس سے بچ انسان سکتا ہے کہ جب احادیث کا مطالعہ فرمائے اور اس کے بعد کوشش کرے کہ دجالی قوتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور دجالی قوتوں کے مقابلے میں جو قوت آئے ایمان والی، اعمال والی، ان میں اپنے آپ کو شمار فرمائے اور اس کے لیے کوشش فرمائے۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ اس امت کے علماء، اہل علم، وہ باقی امت تک ان فتنوں کی تعلیم پہنچائے اور عام عوام کو اس سے آگاہ کرے، تاکہ عام عوام بھی اس فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ دجالی فتنوں سے اور قیامت سے پہلے جو آنے والے فتنے ہیں، رب کریم مجھے اور آپ کو ان سے بچنے کی
کوشش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم میں نیک اور صالح لوگ موجود ہوں گے، اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں آپ ہلاک ہو سکتے ہو اور آپ تباہ ہو سکتے ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے مختلف فتنے آ سکتے ہیں، عذاب آ سکتا ہے۔ کب؟ کہ جب خباثت، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جائے، عام ہو جائے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی بھی ہے، جہاں ہم عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، عبادت میں اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اللہ کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ السلام علیکم۔